بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تاریخ اسلام کے اسباق پڑھ رہے ہیں اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے مکہ مکرمہ میں نازل شدہ احکام و اعمال۔ اپنا یہ سبق شروع کرنے سے پہلے اپنی عادت و معمول کے مطابق ہم گزشتہ سبق کی دہرائی کریں گے کہ پچھلے سبق کے اندر ہم نے کیا پڑھا تھا۔ تو پچھلے سبق کا ہمارا عنوان تھا مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کو درپیش مشکلات۔ اپنے اس سبق کے اندر ہم نے پڑھا کہ جب کفار دلائل کی دنیا میں بری طریقے سے ناکام ہو گئے تو انہوں نے طاقت کی سیاست آزمانے کا فیصلہ کیا۔ اس سلسلے میں انہوں نے جو مسلمان مکہ مکرمہ میں رہ رہے تھے، رہائش پذیر تھے، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ نتیجتاً مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے اور اپنا آبائی وطن یعنی مکہ مکرمہ چھوڑنے کی اجازت ملی۔ لہذا حضرات صحابہ کرام حبشہ کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ ان حضرات صحابہ کرام کے ہم نے نام پڑھے۔ پھر ایک خاص وجہ سے ان صحابہ کو حبشہ سے واپس مکہ آنا پڑا، اس وجہ کا بھی تفصیلی تذکرہ پچھلے سبق کے اندر گزر گیا۔ اور اسی طریقے سے ہم نے گزشتہ درس کے اندر پڑھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اب ہم آتے ہیں ہمارے آج کے سبق کی طرف، جس کا عنوان ہے مکہ مکرمہ میں نازل شدہ احکام و اعمال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر مکمل 13 سال تک رہے۔ نبوت ملنے کے بعد 13 سالہ دعوت و تبلیغ کی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری، اور اس دورانیے میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہو گئی، جن میں 5ویں 6 سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 30 سے 40 حضرات صحابہ کرام ہو گئے تھے جو اسلام قبول کر چکے تھے۔ دین اسلام قبول انہوں نے کر لیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، نبی علیہ السلام کے ساتھ اسلام کی تبلیغ کے سلسلے میں مشکلات برداشت کر رہے تھے۔ اب ان 30 سے 40 افراد کا کوئی اجتماع وغیرہ بھی ضروری تھا کہ سارے کے سارے حضرات یہ جمع ہو جاتے، اسلام کے احکام، اسلام کے اللہ تعالیٰ کے فرمان وغیرہ جان سکتے، اور جو کچھ وحی نازل ہو رہی تھی نبی علیہ السلام پر وہ جان سکتے۔ تو اس سلسلے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم بن ابو ارقم کے پاس انہیں جمع کیا کرتے تھے اور انہیں مختلف قسم کی تعلیمات دیا کرتے تھے۔ ہمارا آج کا سبق یہی ہے کہ مکہ مکرمہ میں جو تعلیمات اسلام تھی وہ کیا تھی، احکام اسلام کس طور پر نازل ہو رہے تھے۔ تو یہاں ہم اجمالی طور پر جانیں گے کہ وہ اصول دین، وہ بنیادیں جن کی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر تبلیغ کیا کرتے تھے۔ ان میں سے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ عقیدہ توحید ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا عقیدہ رکھنا، اعتقاد رکھنا، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کی عبادت میں اس کے بندے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، چاہے وہ شریک کوئی بھی ہو، بت کی صورت میں ہو جیسے مشرکین مکہ اس زمانے میں کیا کرتے تھے، یا باپ یا بیوی یا بیٹا بیٹی وغیرہ ہو جیسے کہ عیسائی اور نصارہ وغیرہ اس طرح کا کیا کرتے ہیں۔ اور یہ بھی اس عقیدہ توحید اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کے اکیلے ہونے کا عقیدہ نہ ہو تو کوئی بھی شخص اپنے آپ کو زندگی کی مشکلات کا مکلف بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ عقیدہ توحید ہی ہے جو انسان کو آخرت کی طرف متوجہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف لے کر جاتا ہے کہ ہم ساری کے ساری دنیا کے معبودوں کو، سارے کے سارے دروں کو چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکائیں۔ دوسرا عقیدہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس وقت پر پیش فرمایا کرتے تھے وہ عقیدہ رسالت تھا، یعنی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری اور سچا پیغمبر مانے۔ اس سے پہلے تمام انبیاء کو بھی برحق مانے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام انبیاء کا سردار اور آخری نبی مانے۔ اسی طریقے سے مکہ مکرمہ میں جن احکام و اعمال کی تبلیغ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے ان میں ایک عقیدہ آخرت بھی ہے کہ موت کے بعد ایک دفعہ پھر اٹھنا ہے اور دوبارہ زندہ ہونے کا یقین رکھنا ہے اور اس کا اعتقاد رکھنا ہے کہ ایک دن آنے والا ہے جس میں انسان کو اس کے سارے کیے ہوئے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا۔ اگر اس نے اچھے اعمال کیے ہوں گے تو بہتر بدلہ ملے گا، اور اگر خدا نخواستہ اس نے اچھے اعمال نہیں کیے ہوں گے تو اس کو برا بدلہ ملے گا۔
تو اس طور پر عقیدہ آخرت کی بھی تلقین کی جاتی تھی مکہ مکرمہ کے اندر۔ علاوہ ازیں ایک احکام اسلام مکہ میں یہ نازل ہوا تھا کہ عفت و پاک دامنی، انسان عفیف رہے، پاک دامن رہے، اس کا جو نفس ہے وہ کسی شہوات میں بری باتیں میں مبتلا نہ ہو۔ علاوہ ازیں ایک حکم مکہ میں یہ تھا کہ صدق اور سچائی جو بات کریں تو پھر اس میں جھوٹ کی آمیزش اور ملاوٹ نہ ہو بلکہ صرف سچ بولے۔ علاوہ ازیں صلہ رحمی کی تاکید کی جاتی تھی، اپنے رشتہ داروں سے جوڑ کر تعلق بنا کر رکھنا، اس کی تاکید مکہ مکرمہ میں خصوصی طور پر کی جاتی تھی۔ اور جتنی بھی مکی صورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مکی آیات نازل ہوتی تھی وہ انہی احکام پر مشتمل ہوتی تھی۔ اسی طریقے سے جو احکام نازل ہوتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کچھ انذار والے تھے، کچھ ڈرانے والے تھے اور کچھ تبشیر والے تھے، خوشخبری سنانے والے تھے۔ اس طریقے سے یہاں بات چل رہی ہے کہ قرآن مجید جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وہ مکہ کے اندر انہی موضوعات پر جس کا ہم نے تذکرہ کیا، اکثر یہی والی آیات اور یہی والی نصوص ہوا کرتی تھی۔ مکی صورتوں کا مضمون جو ہوتا تھا وہی عقیدہ آخرت، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، انذار، تبشیر، ڈرانا، خوشخبری سنانا، انہی طرح کی آیات پر مشتمل ہوتا تھا۔ اور مکی صورتیں اور مکی آیات کے اندر یہی ساری کی ساری مثالیں وغیرہ موجود ہوا کرتی تھی۔ پھر ان کو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے اسلوب اور انداز جو ہوتا تھا وہ یہ والا اختیار فرماتے تھے جو انسانی عقل میں بہت آسانی کے ساتھ آ جاتا، اور ان کو وضاحتیں اور مثالیں اللہ تعالیٰ ایسی ایسی دیتے ہیں جو بغیر کسی فلسفے کے اور بہت لمبی چوڑی مباحث کے آسانی کے ساتھ انسان کے دماغ میں آ جاتی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوا اور اس کے اندر یہی سارے کے سارے عنوانات تھے، اور قرآن کا موضوع جو تھا وہ انسان کا باطن سنوارنا، انسان کا نفس سنوارنا، یہ گویا اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا تھا۔ اور قرآن مجید کا اکثر حصہ جو نازل ہوا وہ انہی آیات پر، انہی مباحث پر، انہی احکام اسلام پر مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوا۔ پھر اگر ہم یہ دیکھیں کہ مکہ مکرمہ کے اندر اعمال کیا تھے، تو ایک تو صبح کی نماز تھی جو مکہ مکرمہ کے اندر تمام مسلمانوں پر لازم تھی کہ صبح کی نماز پڑھیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ادا فرماتے تھے، صحابہ بھی ادا فرماتے تھے۔ اس کا وقت کیا تھا؟ یہ سورج نکلنے سے پہلے یا کچھ بعد، دونوں طرح کی روایات ہیں، یہ اس وقت ہوا کرتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام اس کو ادا فرمایا کرتے تھے۔ ایک عمل یہ تھا کہ رات کی نماز بھی مسلمان اور حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرمایا کرتے تھے، اور رات کی نماز کا مطلب ہے غروب آفتاب کے بعد نماز ادا کرنا۔ مکہ مکرمہ کے اندر اعمال میں صرف یہ دو نمازیں ہی تھیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن 10 نبوی میں معراج کے لیے تشریف لے گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ پھر یہ مقام نماز کیا ہوتا تھا؟ ظاہر سی بات ہے، ہم نے یہ پڑھا کہ سن 5 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کرتے ہیں۔ اس سے پہلے تک مسلمان آزادانہ طور پر نماز ادا نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ مشرکین کی شدت اور سختی اور دشمنی ان کی اتنی زیادہ تھی کہ کسی بھی شخص کے بارے میں اگر پتہ چل جاتا تھا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا تو اس پر بہت زیادہ ظلم ڈھایا کرتے تھے۔ لہذا مسلمان اعلانیہ طور پر اپنی عبادات کو ادا نہیں کر سکتے تھے، نمازوں کو ادا نہیں کر سکتے تھے، لہذا کسی کو نماز پڑھنی ہوتی تھی تو وہ انتخاب کرتا تھا مکہ کی گھاٹیوں کا، اور جو درے وغیرہ ہوا کرتے تھے وہاں پر جایا کرتا تھا اور وہاں جا کر اپنی نماز ادا کیا کرتا تھا، یا اپنے گھروں کے اندر ہی چھپ چھپا کر نماز پڑھ لیا کرتا تھا۔ اعلانیہ طور پر نماز پڑھنے کی اس کو اجازت نہیں ہوا کرتی تھی۔ اسی طریقے سے اعمال میں ایک یہ تھا کہ دار ارقم ابھی ارقم کے اندر جڑنا بھی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن مجید نازل ہو رہا ہے، جو احادیث نبی علیہ السلام بیان فرماتے تھے، اسی طریقے سے جو اعمال وغیرہ کرنے ہوتے تھے، مستقبل کی جو پالیسی تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم بن ابو ارقم کے پاس بیٹھ کر دیا کرتے تھے، مسلمانوں کو وہاں تعلیم و ترغیب دیا کرتے تھے۔ تو دار ارقم کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ پہلا مدرسہ تھا جو نماز کی جگہ تھی، جو اعمال کی جگہ تھی، اور مسلمانوں کے پاس ایک مسلسل مستقل ٹھکانہ تھا جہاں پر جا کر مسلمانوں کا اجتماع ہوا کرتا تھا، اور مسلمان جو تھے وہ تعلیم سیکھا کرتے تھے، نئے آنے والوں کو قرآن مجید سکھایا کرتے تھے، پرانے والے جو تھے ایک دوسرے سے مشق کیا کرتے تھے، سنایا کرتے تھے۔ دین جو نازل ہو رہا تھا وہ دینی احکام نبی علیہ السلام سے اور صحابہ باہم ایک دوسرے سے سیکھتے رہتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہوتی تھی
ان کے بارے میں جانتے رہتے تھے. مزید کسی کو رہنمائی چاہیے ہوتی تھی تو وہ مدرسہ دار ارقم بن ابی ارقم یہ کام بھی ان کے لیے کرتا تھا. آئندہ مسلمانوں کی کیا پالیسی ہوگی, مسلمان کیا رویہ اختیار کریں گے, کیا اقدامات ہوں گے مسلمانوں کے, اس کی تربیت بھی دار ارقم بن ابی ارقم سے ملتی تھی. اور مختلف طرح کی مشاورت جو ہوتی تھی مسلمانوں کا آپس کا مشورہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سے مشورہ, وہ اسی جگہ یعنی دار ارقم بن ابی ارقم میں ہوا کرتا تھا. تو اس طور پر جو اعمال وغیرہ ہوا کرتے تھے اس کی بھی یہ ایک مستقل گویا جگہ مسلمانوں کو مل گئی تھی. پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کر لیا, اور جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ عمر کے اسلام لانے سے اسلام کو عزت بخش, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت سے بخشا, اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں نے بیت اللہ شریف کے پاس یعنی حرم مکی کے اندر نماز پڑھنے کے لیے جانا شروع کر دیا. اب مسلمان اعلانیہ طور پر وہاں جا کر نماز ادا کیا کرتے تھے اور اپنے اعمال وغیرہ کیا کرتے تھے. تو یہاں جا کر الحمدللہ ہمارا یہ درس مکمل ہو جاتا ہے. اپنے اس درس کا آج ہم خلاصہ پھر دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں کہ ہمارے آج کے درس کا عنوان تھا مکہ مکرمہ میں نازل شدہ احکام اور اعمال. پھر ہم نے مکہ میں جو احکام اسلام نازل ہوئے پہلے وہ پڑھے, پھر اعمال کے بارے میں پڑھا, پھر ہم نے پڑھا کہ مکی صورتیں اور مکی آیتیں جو تھی ان کے عمومی موضوعات بھی اسی طرح کے تھے جو انسان کو احکام میں اسلام جو اس وقت نازل ہوئے تھے ان پر ابھارنے والے تھے, انہی سے متعلق تھے. اور مکی دور میں ادا کیے جانے والے فرائض اسلام یا اعمال اسلام جو تھے اس کے بارے میں ہم نے پڑھا. پھر مدرسہ دار ارقم کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ مسلمانوں کی ایک بہت اہم ضرورت تھی, یہ مسلمانوں کی بہت بنیادی دینی ضرورت تھی جو یہ مدرسہ پوری کر رہا تھا. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام قبول کرنے کے بعد ہم نے پڑھا کہ مسلمان آزادانہ حرم مکی میں جا کر نماز ادا کیا کرتے تھے. یہاں جا کر الحمدللہ ہمارا درس مکمل ہو جاتا ہے. اگلے درس تک کے لیے اجازت دیجیے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.